اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور پانسے، رجس من عمل الشیطان، گندگی ہی ہیں شیطانی عمل سے، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم لوگ کامیابی پا جاؤ۔ شراب بڑی ہی بری شے ہے، جوا بڑا ہی برا عمل ہے، بت پرستی بڑا ہی سنجیدہ گناہ ہے۔ یہ چاروں کے بارے میں قرآن پاک نے صاف طور پر ذکر کیا کہ گندگی ہیں اور شیطانی عمل سے ہیں، تو تم ان سے بچتے رہنا تاکہ تم لوگ کامیابی پا جاؤ۔ شراب کے بارے میں آتا ہے کہ شراب تو برائیوں کی جڑ ہے، اور حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر اسے برائیوں کی ماں کہا جائے تو بھی بعید نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام بتاتے، کوئی عمل بتاتے تو مثال دے کر کے سمجھاتے اور ارشاد فرماتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، ایک شخص بڑا ہی خوبصورت، ہسمکھ، اچھے مزاج کا شخص کپڑے کی دکان پر کام کرتا تھا۔ خوبصورت تھا، وہ کپڑے کی دکان پر کام کرتا تھا۔ اللہ کے رسول نے مثال بیان کی شراب کے لیے۔ وہ کپڑے کی دکان میں کام کرتا تھا، ایک عورت آئی، اس کی نگاہ جب اس شخص پر پڑی تو اس کا رویہ بدل گیا، اس پر اس کی نیت خراب ہو گئی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی، اپنی خادمہ سے جا کر کے کہا کہ جاؤ اس شخص کو بلا کر کے لاؤ، اس سے کہنا کہ مجھے کوئی کام ہے اس سے۔ وہ خادمہ گئی، پہنچی دکان پر، اس شخص سے کہا کہ ہمارے مالکن نے بلایا ہے کہ ان کو کچھ کام ہے، آپ تشریف لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے وہ شخص گیا گھر کے اندر تو وہ اور کمرے کے اندر لے گئی۔ جب ایک کمرے کے اندر لے گئی، پھر دوسرے کمرے کے اندر لے گئی، وہ اب اس کو بھی بند کیا اور تیسرے کمرے کے اندر لے گئی۔ اب کئی دروازے کے اندر وہ مکفل کر کے وہ اس کو لے گئی۔ وہاں جا کر کے دیکھا تو ایک شخص پہلے سے ہی بندھا ہوا تھا، شراب رکھی ہوئی تھی، شخص بھی بندھا ہوا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے، میری نیت تم پر خراب ہو گئی ہے، یا تم مجھ سے زنا کرو، یا تو پھر شراب پیو، یا پھر اسے قتل کرو، تین میں سے تم کو ایک گناہ کرنا پڑے گا۔ تو شخص نے سوچا کہ شراب بھی بہت بڑا گناہ ہے، زنا کاری بھی بہت بڑا گناہ ہے، قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، تو میں یہ سارے عمل تو نہیں کروں گا۔ تو عورت نے کہا کہ اگر یہ عمل نہیں کرو گے تو میں ویسے بھی چلاؤں گی اور میں تم کو بدنام کر دوں گی، سارے لوگوں کو جمع کر دوں گی کہ میں عزت لوٹنے کے لیے آیا ہوں، اس سے زنا کاری کرنے کے لیے آیا تھا، مجھ سے گناہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو اس عورت نے جب یہ کہا تو وہ شخص کہنے لگا کہ شراب پی لیتا ہوں، چلو اس کے بعد میں توبہ ہی کر لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے اس شخص نے شراب کو پیا تو خماری چڑھ گئی، خماری چڑھ گئی۔ جیسے ہی شراب پیا فوراً اس نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ جب اس کے اندر نشہ طاری ہوا، نشہ چڑھا، تو فوراً ہی اس شخص کو قتل کر دیا اس نے۔ محبوب فرماتے ہیں کہ اس نے قتل بھی کیا، اس کے بعد نشے کی حالت میں اس نے زنا بھی کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نشہ کی وجہ سے یہ برائیاں عام ہیں، نشے کی وجہ سے اس نے قتل کیا، نشے کی وجہ سے ہی اس نے زنا کاری کی۔ تو آپ دیکھیں کہ نشہ کتنا بڑا گناہ ہے، نشے کے ذریعے سے ہی تمام برائیاں عام ہوتی ہیں، نشے کے ذریعے سے ہی یہ بے شمار برائیاں ہوتے ہیں۔ کیا آپ نشے کو نہیں دیکھتے کہ جب وہ نشہ کر کے آتا ہے تو روڈوں پر گالیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے، روڈوں پر برائیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیا نشے والے کے گھر والے پریشان نہیں ہوتے ہیں؟ کیا ان کے بیوی بچے پریشان نہیں ہوتے ہیں؟ کیا ان کی اولادیں پریشان نہیں ہوتی ہیں؟
نشیڑی سے ہر شخص پریشان ہوتا ہے، لہذا نشہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہزاروں برائیاں پیدا ہوتی ہیں، لہذا ہم لوگوں کو نشے سے بچنے کی ضرورت ہے۔